سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ مجھے بتائیے کوئی ایسا ہے آپ میں سے جو روزانہ 2 درس دیتے ہیں یا سنتے ہیں؟ ایک سنتے ہیں ایک دیتے ہیں، اس طرح 2 درس ڈیلی، ہفتے میں 1 چھٹی چل جائے گی، اچھی تعداد ہے ماشاءاللہ۔ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت ہفتے میں کم از کم جدول کے مطابق مدنی قافلہ مرحبا 12 ماہ جس نے کر لیے اس سے تھوڑے کم ہو گئے، لیکن مناسب تعداد ہے۔ روزانہ 1 منزل تلاوت، حافظ صاحبان 1 منزل، غیر حافظ بھی منزل تو پڑھ سکتا ہے نا، دیکھ کر پڑھنا تو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ منزل والے 11 ہے غالباً ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جو منزل والا بھی ہو، منزل بھی ہو، مدنی حلیہ بھی ہو، اور جو 2-3 سوالات میں نے ابھی کیے آپ سے، 12 ماہ، روزانہ 2 درس وغیرہ، ان پر بھی پورا ہو، ایسا کوئی ہے اس میں؟ کیا اس میں گرامی؟ حافظ بلال رضا اتاری ماشاءاللہ۔ میں عربی کتاب یہ پیش کرتا ہوں آپ کو، مگر ابھی کہاں رکھیں گے جاتے جاتے؟ اچھا، منزل کے علاوہ باقیوں پر عمل، یا ان میں ایک پر کمی ہو، جیسے منزل ہے تو اور کوئی یہ 3-4 جو پوچھے میں نے ان میں کمی ہو۔ 3 عربی کتابیں اور میرے پاس ہیں سائن کی ہوئی، تو وہ 3 بھی دینا چاہتا ہوں میں۔ اب اتنے سارے ہیں تو پھر اور کچھ وہ بھاؤ بڑھانا پڑے گا۔ ان میں جو اساتذہ ہیں نا اپنے ان کو دیتے ہیں، ایک تو نظر آ رہے ہیں، منزل کے علاوہ سب پورے آپ کے، یہ باقی بھی اساتذہ اٹھا رہے ہیں، منزل کے علاوہ پورے یار میرے پاس کتابیں تو 3 ہیں۔ نہیں، جس کا دروازہ اپنے گھر کے قریب وہ پڑوسی ہوتا ہے، اس کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ میرے قریب ہے نا، یوں نہیں میں رستہ نکال لوں، ان کو پیش کر دوں۔ روز کا 1 پارہ تو شروع کر دیجئے انشاءاللہ، ہے نا؟ یہ تو زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ لگے تو بھی عبادت ہی ہے، جتنی دیر لگے گی ثواب زیادہ ملے گا۔ جو نہیں پڑھ سکتا حق لا کے پڑھے اس کو ڈبل ثواب ہے، جس پر پڑھنا دشوار ہو تو بالکل اس پہ تو نص ہے۔ ابو واصف توصیف احمد، ابو فراز سرفراز، ابو الحسن کم گو سنجیدہ، یہ بہت اچھی علامت ہے۔ ایسا طالب علم پڑھ جاتا ہے، پڑھ بھی جاتا ہے، وہ دین کا کام کر بھی جاتا ہے۔ جو بڑبڑ کرتا رہے نا تو بات نہیں بنتی۔ اگر بلوچستان بھیجا جائے تو کون کون تیار ہے؟ سنبھالنے والے بنو، کتنے دیکھو تیار۔ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ ریگستان میں پھول کھلے تو بڑی بات ہے، جہاں باغ ہے تو وہ تو پھول کھلتے ہی۔ طیبہ دے مسافر چلے
پلے نے سامان مدینے والے دا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جب مدنی حلیہ کس کس کا ہے؟ یعنی کہ جیسے آپ سفید چادر یہ نہیں کہ ہم ہر وقت سوتے میں بھی رہے، لیکن کم از کم گھر سے باہر نکلے. جیسے اپنے ذمہ داران گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سفید چادر ہوتی ہے. یہاں اجتماع میں اپنے مدنی کاموں میں جب جائیں تو سفید چادر، جامعہ میں سفید چادر، جب طلبہ پڑھیں سفید چادر ہو، مدرس پڑھائیں سر پہ سفید چادر ہو، دیکھنے والے پر مدینہ مدینہ سر پڑے. تو اس طرح کے ہیں صحیح بھائی جو میں نے صورتیں بتائیں کہ ایسے مواقع پر سفید چادر. صرف سفید چادر ہی مدنی حلیہ ہے؟ کرتا کیسا؟ کرتا، ہاں یار یہ اچھا ہے، آدھی پنڈلی تک کرتا بھی ہو تو مدنی حلیہ کا تو وہ تو شامل ہے نا اس میں. کرتا آدھی پنڈلی تک، سفید چادر کا جیسے عرض کیا، ہرا امامہ، زلفیں، مسواک. اصل میرے کو مسواک ضرورت نہیں پڑتی، اپنی وہاں رکھی ہوئی ہے مسواک ہے. میں شاید ہی کبھی میں نماز مسواک کے بغیر پڑھتا ہوں گا. الحمدللہ میں جب نیند سے اٹھتا ہوں پیشاب کرنے جاتا ہوں، اس کے بعد بھی مسواک کرتا ہوں. میری عادت ہے بھائی، اس میں نہیں رکھتا میں مسواک تو نہیں، مسواک کے ایک مسواک سے گزارا نہیں ہے اپنا، مسواک کے رکھتا ہوں. اللہ کی رحمت ہے. اور گھس کے اتنی ہو جاتی ہے الحمدللہ. سفر میں ایک بار میں 2 مسواکیں لگایا ہوا تھا اپنے یہیں مطار پر. وہ کوئی ایسا لگا چھیڑنے والی آئٹم تھی، وہ ایسا لگا مجھے، اور نا یہ 2 مسواک یہ کیوں لگائی ہے؟ اب اپنے الجھتے تو ہے نہیں، تو میں نے کہا اب سفر میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں ایک مسواک گم ہو جائے تو دوسری اسپیئر میں تو کام آئے نا. چپ ہو گیا. تو ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اپنے کو اپنا انداز نہیں چھوڑنا ہے. مبلغ جہاں بھی جائے مبلغ ہوتا ہے. جھگڑے لڑائی فضول بحثیں یہ اپنا کام نہیں ہے. عین ممکن ہے اس پر اچھا اثر قائم ہوا اگر وہ مجھے جانتا ہوگا، میرے بارے میں کچھ سنا ہوگا اور پھر چھیڑا ہوگا تو شاید کچھ نہ اس کے ذہن میں پلس آیا ہوگا کہ یار، حالانکہ میں ماما تو نہیں ہوں، بچہ تو نہیں، اس کا اسٹائل تھا، میں بھی سمجھ سکتا تھا کہ یہ مجھے چھیڑ رہا ہے. یہ 4 آدمی بولے گا اگر میں نے اس کو چھیڑا، لیکن یار آدمی ایسا نکلا یار، اس نے میرے کو ٹھنڈا کر دیا، بالکل جواب ایسا دیا. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سفید لباس تو پہنتے ہیں لیکن جب بس میں یا ٹرین میں جانا ہوتا ہے نا تو پھر رنگین پہن لیتے ہیں، وہ میلے جلدی ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں بھی آتے وقت جو ہے نا ٹرین میں آئے تھے تو وہ رنگین پہن لیتے ہیں. اس کی تو اجازت ہوگی نا؟ اچھا، ہاں شریعت میں تو اجازت ہے، رنگین لباس ناجائز تو نہیں ہے. اپنی اپنی وردی ہوتی ہے، فوجیوں کی، پولیس والوں کی وردیاں، ہماری مدنی وردی ہے، تو اپنا ایک انداز ہے سفید لباس کا، وہ ہونا چاہیے. تو آدھی پنڈلی تک وہ 1 انچ آگے پیچھے ہو جاتے تو وہ تو چل جائے، ہو آدھی پنڈلی تک ڈھیلا ڈالا کلی والا. تو اس طرح کا مدنی حلیہ والے اسلامی بھائی جو میں نے عرض کیا، ماشاءاللہ جو 7 جو میں نے کام بتائے ان سمیت مدنی حلیہ والے کتنے؟ 1 آدھ کام کم ہو تو بھی چل جائے گا، 12 میں 2 بار کیے. یہ مدنی حلیہ میں اب یہ بھی آ رہا ہے کہ کالر شامل ہو گیا، جیسے شیروانی کالر. میں نے کہیں اجازت دی تھی، میں نے اجازت مجبوراً دی تھی کہ یار اب یہ پہن ہی رہے ہیں کیا. میں نے وہ کیا کر دیا، صحیح ہے، پسند نہیں ہے مجھے، طبعی میرے نہیں ہوتے. تو جو یعنی کہ یہ چلے یوں ہی ہیں، ورنہ یہ جو ہند پہ جاتے ہیں نا تو سنا تھا یہ شلوار سے پہچانتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، ایسا سنا تھا. پنجاب میں شلوار، پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، مگر یہ پنجابی ایک تعداد ہے جو مجھ سے بیچارے محبت کرنے والے پاجامے پہنتے ہیں. کتنے پنجابی پاجامے پہنتے ہیں، حالانکہ ان کے خاندان میں کوئی نہیں پہنتا ہوگا. تو یہ بس محبت کی بات ہے. مرحبا. تو چلو یہ پاجامہ ہو یا شلوار، یہ دونوں مدنی حلیہ میں شامل ہیں، جو چاہے پہنے. کالر جو ہے نا ویسے مجھے طبعی طور پر پسند نہیں ہے، مدنی حلیہ میں شامل ہے یہ شیروانی کالر. تو یہ اگر ہے تو کوئی بات نہیں، اجازت ہے.
تو یہ جس طرح کے میں نے کہے، ان کو خوشبو دے دوں، یہ وہی لیں گے، مطلب دوسرا لے گا تو گناہگار ہوگا ظاہر ہے۔ اور کوئی بہت ہیوی کارکردگی دے تو یار ایک بہت پیارا تحفہ ہے، سبز گنبد ہے میرا خیال ہے تو تحفہ کرنا تو اللہ کے لیے، جو کسی کی کارکردگی نہ ہو، ایسی کارکردگی ہے میری ہے، ایسی کارکردگی یہ گناہوں میں کوئی بھی میرے سے بڑھ نہیں سکتا، آپ میں سے عمر بڑی ہے، 2 مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا رہی ہیں، ہیوی، یہ مضبوط، مگر ان کو دینا نہیں چاہیے، سفید چادر نہیں ہے سر پہ، میلی پڑی تو کپڑے میلے ہوتے تو کیا کرتے؟ 2 مدرسۃ المدینہ پڑھانے والا ہے کوئی بالغان کے؟ 2 پڑھاتے روز گئے بھائی، مقابلہ سخت ہے، دونوں بغیر چادر کے ہیں۔ اب اس کو میں دے دیتا ہوں۔ مرحبا۔ زلفوں کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بعض طلبہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بال بہت جھڑتے ہیں، یہ پانی راز نہیں آتا، تو اس بنا پہ جو نا وہ زلفیں رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بال جیسے کہ وہ امام زوہری کے چند بال تھے لمبے لمبے داڑھی مبارک کے، تو جڑتے ہیں تو خود بخود جڑ جائیں تو جڑ جائیں، بال تو میرے بھی جڑتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہے تو کیا اسے اسی وقت اسلام قبول کروایا جائے یا کسی عالم کے پاس لے جا کر اسلام قبول کروایا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی تیار ہو گیا یا کسی نے کہا کہ مجھے مسلمان کر لو، تو اب بلا تاخیر فرض ہے، بلا تاخیر اس کو مسلمان کیا جائے۔ اب کسی کے پاس لے جانا، چلو بھائی وہ کمرے میں استاد کے پاس لے جاتا ہوں آپ کو، وہ کلمہ پڑھائیں گے، یہ لزوم کفر ہے، اس پر آئے گا کہ یہ رضا ببقاء الکفر، یعنی کہ کسی کے کفر پر باقی رہنے پر راضی ہونا، یہ جو کفر ہے یہ لزوم کفر ہے، اس سے اعمال برباد نہیں ہوتے، بیعت نہیں ٹوٹتی، نکاح نہیں ٹوٹتا، البتہ واجب ہے کہ تجدید نکاح کرے، ٹھیک ہے نا، اگر نکاح ہو چکا ہے تو، نہیں ہوا تو پھر بیعت کے بارے میں کچھ لکھا نہیں ہے، اور اس پر حرام کا بھی قول ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ جنہوں نے اس کی غلطی کی ہو ابھی وہ بتائے نہیں، وہ بھی چپکے سے توبہ کرنے، یہ عام روٹین ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے تو لوگ پکڑ کے اس کو امام صاحب کے پاس لاتے ہیں، یہ اس طرح لانے والوں پر بھی حکم کفر آتا ہے، لیکن یہ کفر وہ نہیں ہے، وہ جو التزام کفر ہے نا، یہ اس سے بندہ جو ہے نا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہی اعمال سارے برباد، نکاح کا ٹوٹنا وغیرہ اس میں ہوتا ہے، اس میں نہیں، لیکن بہرحال ہے تو یہ بھی خطرناک ہے، لزوم کفر بھی، ہر گناہ خطرناک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو میری جو ہے نا جلدی منہ سے بول دیتا ہوں، نیت کر لیتا ہوں، منہ سے بولتا ہوں، لیکن دل میں میرے نیت نہیں آتی۔ دل میں یوں تو پتا ہوتا ہے نا کہ اب جیسے کہ عشاء پڑھ رہا ہوں، ذہن میں یوں ہوتا ہے نا دل میں کہ میں عشاء پڑھ رہا ہوں، جیسے زبان سے بولا کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت عشاء کے فرض، یہی بات یوں ہوتا تھا کہ میں اپنے دل میں کہ میں پڑھ عشاء ہی رہا ہوں، مغرب نہیں پڑھ رہا، عشاء پڑھ رہا ہوں، یہ ذہن میں ہوتا ہے، یہ نیت ہی تو ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ حسن رضا تاری وارسی کابینہ سے حاضر ہوا ہوں۔ عرض یہ کرنی ہے کہ دل کی سختی کا کیا سب سے بڑا سبب ہے اور اس کا علاج ارشاد فرما دیجیے۔ سب سے بڑا سبب تو کفر پر اصرار اور جم کے رہنا، تو اب ہم تو چونکہ مسلمان ہیں، اللہ کی رحمت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اسلام پر استقامت دے کہ کفار کی طرح ہمارے دل سخت ہو ہی نہیں سکیں گے، اللہ ہم کو استقامت دے۔ ہر گناہوں سے بھی دل سخت ہوتا ہے، اور بعض کئی اسباب ہیں کہ جو گناہ نہیں ہے لیکن دل سخت ہوتا ہے، مثلا بغیر ضرورت کے بولنا، بغیر بھوک کے کھانا، بغیر تعجب کے ہنسنا، یہ بھی دل کو سخت کرتا ہے، اور بھی کئی اسباب جو ہے دل کی سختی کے لکھے ہیں، قوت القلوب احیاء العلوم میں مل سکتے ہیں، مکاشفۃ القلوب میں مل سکتے ہیں، یہ جو تصوف کی کتب میں اس طرح کے اس کا مواد بہت ہوتا ہے، دل کی سختی، یہ زیادہ ہنسنا، کہا لگانا،
غالباً یہ بھی دل کو سخت کرے، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل سخت کیا مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دل کی سختی سے نجات عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں اور ذکر کے وقت جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اکثر ہمارا ایک تصور جم رہا ہوتا ہے اور پھر ایک دم سے ایسا لگتا ہے جیسے روشنی تیز ہوئی، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ذکر کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ہم کس طرح سے ذکر کریں؟ یہ ذکر نہیں ہے، ذکر کاف ساکن ہے، یعنی یہ بالکل یہ عام ہے تلفظ کی غلطیاں، جیسے ذکر، فکر، صبر، شکر، فجر، عصر، قبر، حشر، یہ سب غلط ہے۔ ذکر، فکر، فجر، عصر، صبر، شکر، قبر، حشر، امر، عذر، کئی جگہ انہیں ساکن بیچ کا حرف ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ وہ ظاہر کر کے اس کو پڑھتے ہیں، یہ زبر لگا دیتے ہیں، اس کی پریکٹس سے ہی ہوگا ایسا، لیکن کئی جگہ یہ کہ نہیں بھی ہے، جیسے شجر، حجر، یہاں زبر آئیں گے، شجر مانے درخت، حجر مانے پتھر۔ تو ذکر میں آنکھیں بند کرنے سے روشنی نظر آنا، یہ ضروری تو نہیں کہ روشنی نظر آئے ہی آئے۔ اچھا، اب اگر کسی کو آئی تو یہ طے کرنا مشکل ہے کہ یہ کہاں سے آئی، من جانب اللہ نے اللہ کی جانب سے کہ من جانب شیطان ہے، شیطان کی طرف سے، یہ بھی طے کرنا مشکل ہے، اور سب کو نظر آتی ہی نہیں ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے ذکر کیا، بتیاں جل رہی ہیں تو اسی کی روشنی ہو، یا وہ ہمارے ہاں تو کیمرہ کا لائٹ مارتا ہوگا تو اس کے چہرے پر روشنی پڑی زوردار، آپ کو لگے گا کہ بس اب میں پہنچ گیا بادلوں میں، مجھے روشنی نظر آ گئی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کی حکایت ہے کہ ایک کمرے میں خاص کر جایا کرتی تھی کہ یہاں مجھے روشنی نظر آتی ہے، تو غوث پاک تو روشن ضمیر سے فرمایا کہ آپ نظر آئے تو لاحول پڑھنا۔ جب یہ دوبارہ یہ گئیں اور لاحول پڑھا تو وہ روشنی ختم ہو گئی، یہ شیطان ان کو روشنیاں دکھا رہا تھا۔ تو یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ ان چیزوں میں شیطان کا دخل کا بھرپور امکان ہوتا ہے۔ پھر ہم جیسے جو کمزور لوگ ہیں، جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، قرآن صحیح پڑھنا آتا نہیں ہے، ذکر کرنے کے آداب بھی نہیں جانتے، اب ہم کو روشنی نظر آئے تو یہ تو بہت بڑی مطلب ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ آزمائش کی بات ہو، کہ شیطان کہیں ہم کو کھٹا نہ ڈالے۔ تو غوث پاک پر بھی شیطان نے حملے کیے، اسی طرح روشنی دکھا کر بھی حملے کیے۔ تو بہرحال ہم کو اللہ تعالی کی پناہ میں رہنا ہے، اللہ تعالی ہم کو شیطان کے شر سے بچائے۔ کہ روشنی بذات خود نظر آنا یہ کیا مطلب؟ ہاں کوئی مطلب بزرگ نظر آئے تو پھر بھی کوئی بات ہوئی، خدا بہتر جانے، اور بزرگ بھی نظر آئے تو یہ ضروری نہیں کہ یہ واقعی بزرگ ہے، اس میں بھی شیطان کا دخل ممکن ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ میں شیطان نہیں آ سکتا، باقی اب دوسروں کی صورتیں تو یہ بنا لیتا ہے بدبخت بڑا مکار، اللہ اس کے شر سے ہم کو محفوظ رکھے، آمین۔ جب ذکر کا طریقہ تو مختلف اذکار ہوتے ہیں، ان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف تعدادیں ہوتی ہیں، تو اب اس میں کیا آپ کو عرض کروں کیا طریقہ، اس کا کچھ طریقہ اس میں ملے گا الوظیفۃ الکریمہ میں ذکر کا، اس میں سے دیکھ لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ ابو فراز سرفراز احمد اتاری، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑھانے کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ اور اگرچہ ہر اسلامی بھائی ہر ایک دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین یا سنت مصطفیٰ جو ہیں ان پر عمل کرنے میں کیوں سستیاں کاہلیاں کرتا ہے،
اور کیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے برخلاف چلتا ہے؟ کیوں کرتا ہے یہ سبب پوچھ رہے ہیں جی یعنی وہ محبت کا کہہ رہا تو یہ محبت کرتا ہے جی اگرچہ وہ نافرمانی بھی کر رہا ہے جی لیکن آپ اس کو محبین اور عاشقین سے خارج نہیں کر رہے، یہ کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ بندہ محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اس کے خلاف کرے تو اس کو محب تو نہیں کہیں گے؟ کیا وہ عاشق رسول ہے، محبت رسول کرنے والا ہے؟ بالکل وہ عاشق رسول بھی کہلائے گا، محب الرسول بھی کہلائے گا، اگرچہ بے نمازی ہو، داڑھی منڈا ہو، کیونکہ وہ محبت اپنی جگہ پر ہے، عشق اپنی جگہ پر ہے، عمل ہونا چاہیے۔ اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ عشق کے ساتھ اس کو عمل ہو، لیکن اگر کوئی بتقاضۂ بشریت گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس کو سرکار سے محبت نہیں ہے، محبت ہے اس کو۔ سیدنا ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ ہو، اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے۔ تو محبت اپنی جگہ پر ہے، رجم کیا تو اس کا سبب بھی بہت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ خدا کی قسم ان کی توبہ جو ہے نا، ہماری آئندہ نسلوں کی بھی عبادت ان کی توبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں تو ڈرنا ہی چاہیے اپنے کو، بولتے ہوئے کہ یہ جنتی ہے۔ ان کا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر ظاہری حیات میں ایمان کی نظر سے دیکھ لینا ایک طرف ہے، ہم سب کا مل کر ساری زندگی سجدے میں پڑے رہنا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک نظر دیکھ لیا آقا کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محبت رسول بڑھانے کے ذرائع بڑھانے کے ذرائع تو یہ کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، معجزات اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے یہ پڑھتا رہے، سنتا رہے۔ خوش الحان قاری سے قرآن سننے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ نسخہ بھی بیان کیا ہے کہ خوش الحان نعت خوان سے نعت سننے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق بڑھتا ہے، مگر یہ کہ تو قرآن کریم میں تو کوئی خلط ملط کر نہیں سکتا، وہ تو اس نے پڑھا، اگر ہے قاری تو وہ درست پڑھے گا، قاری نہیں ہے خالی آواز اچھی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مخارج میں اور قواعد میں مسائل کرے، لیکن نعت سننے کے لیے وہ کلام کا درست ہونا ضروری ہے۔ آواز کتنی ہی اچھی ہو لیکن اگر کلام یہ غلط پڑھ رہا ہے اور غیر شرعی کلام پڑھ رہا ہے وہ، پھر اس کو سننا ناجائز ہے۔ اب محبت یا خاک پڑے گی، سننا ہی ناجائز ہے، کیونکہ عام طور پہ جو شعراء لکھتے ہیں نا، ان میں کئی اشعار میں نے خود نوٹ کیے جو یا تو فضول ہوتے ہیں، فضول سے بھی آدمی پہنچے کہ وہ گناہ برے نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات تو بے ادبی، بعض اوقات بہت سخت ہوتے ہیں اشعار، بعض اوقات کفر میں بھی جا پڑتے ہیں۔ یہ اسی لیے میں تو آج سے نہیں برسوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ نعتیں پڑھنی ہے، اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھیں، مولانا حسن رضا خان صاحب کی پڑھیں، مولانا جمیل الرحمان، مفتی احمد یار خان صاحب، صدر اللہ فاضل، سب نے کلام لکھے۔ تو جن ہمارے بزرگوں نے یا کوئی بھی سنی عالم، علم کا عالم نام کا نہیں، عالم دین اگر ماہر فن کلام لکھتا ہے تو اس کا کلام پڑھے، لیکن یہ کہ وہ بس رسک ہوتا ہے۔ میں نے جو نام لیے نا ان کے کلام پر اگر اکتفا کریں تو مدینہ مدینہ۔ امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں یہ تفصیل تحریر بھی فرمائی کہ کون سے کلام پڑھنے چاہیے، اکابرین کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ آپ اکابرین کے کلام سنیں، امیر اہل سنت کے کلام سنیں، اور عشق رسول بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ اچھی صحبت بھی ہے اور علم دین کے مدنی پھول حاصل کرنا بھی ہے، اور اس کی ایک صورت مدنی مذاکروں میں شرکت بھی ہے۔ آپ مدنی مذاکروں میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی، خوف خدا عز و جل اور عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی کاموں میں مشغول رکھیں گے اپنے آپ کو، اور بیانات میں رسالہ کھولا اور شروع ہو گئے۔
भले मैं आपसे छोटा हूँ, शर्म नहीं, अल्लाह का करम है, बहुत सारी किताबें हमारे पास लिखी हुई, तरह तरह के बयान हैं। ये मेरे दिल से पूछो कि जब मैं बयानात करता था, जब ये रिसाले और किताबें नहीं होती थी, तो मैं किस तरह बयानात करता था। अब तो बिल्कुल ही आसान हो गया बयान करना। सैकड़ों मौज़ूआत के अपने पास रिसाले किताबें मौजूद है, आसान हो गया, बहुत आसान। जबकि देख कर पढ़े तो जहाँ आपने चूंकि चुनाचे किया ना, वहाँ हो सकता है कि कुछ का कुछ हो जाए। छोटे बाप का बनना पड़े, भले लोग बोले कि हमारे खतीब साहब देख के बयान करते, भले बोले, इनके बोलने को छोड़े आप, जो हमारे उलमा ने लिखा है वो पढ़ के सुना दे, तो आप इंशाअल्लाह मदीना मदीना रहेंगे। सारे मदनी जितने भी इमाम किराम, खुतबा, मुबल्लिगीन इस तरीके पे जमे रहेंगे ना, तो इसी दावत इस्लामी फलेगी फूलेगी इंशाअल्लाह। 30 रोजा इत्काफ में जदवल अपना जिम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह भी सफर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बातों से भी जहन कुछ नजर आ रहा है इनका। अल्लाह की मदनी कोर्स भी जुल्फे भी रखी हुई है भाई, निगाहों में आ गए आप। माशाअल्लाह। और कुर्ता भी लंबा है भाई इनका, माशाअल्लाह, मदनी हुलिया वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ के हैं बेटा आप? बुखारी का बीना मंडी अहमदाबाद से, जिला बुखारी उकाड़ा, काबीना, जिला उकाड़ा मंडी अहमदाबाद। तोहफा दूं? ये गालिबन है कलमुल हिंद, गालिब गुमान है, कलमुल हिंद है। अच्छा, मेड इन जापान लिखा हुआ है। जापान के नाम से भी खुश होते होंगे, तो जापान की वैसे भी शोहरत ज्यादा है क्वालिटी की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरसब्ज़